السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ تقوی اختیار کریں، اپنی زندگی کو تقوی کی بنیاد پر استوار کریں کہ دنیا و آخرت میں انسان کی نجات خداوند تبارک و تعالی نے تقوی میں مقرر فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت کے بعد انسان کو ہدایت فرمائی ہے۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ پروردگار نے خلقت کا ہدیہ و نعمت عطا کی ہے اور پھر اس کے بعد ہدایت کا ہدیہ انسان کو عطا کیا ہے۔ کچھ موجودات کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے تکوینی ہدایت کی ہے، چونکہ وہ صاحب ارادہ و اختیار نہیں ہیں، اور انسان کو اور انسان جیسی دیگر مکلف مخلوقات کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے تشریعی ہدایت فرمائی ہے۔ تشریعی ہدایت میں قانون بنایا ہے، شریعت مقرر کی ہے، دین نازل کیا ہے، انبیاء کرام ہدایت بشر کے لیے مبعوث فرمائے ہیں، اور ہادیان الہی کا سلسلہ وہی جو تا قیام قیامت و تا حیات بشر سلسلہ ہدایت اوصیاء و علماء کے ذریعے جاری ہے۔ ہدایت جامع نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، جس کے کئی حصے ہیں۔ ہدایت کا ایک اہم باب عبادات کے اندر ہے۔ ہدایت کا راز یا ایک اہم پہلو عبادات میں رکھا گیا ہے۔ بندگی خدا میں انسان ہدایت سے ہی پہنچتا ہے، اور بندگی انسان کو ہدایت کی راہ پر اور ہدایت کی جہت میں قائم رکھتی ہے۔ عبادات میں سر فہرست نماز ہے، راس عبادات میں و رئیس عبادات و ستون دین ہے، اور نماز کی کئی صورتیں مقرر کی ہیں، واجب نمازیں، مستحب نمازیں، یومیہ نمازیں، اور انہی میں سے ایک نماز جمعہ ہے، جس کا ہدایت انسان میں و ہدایت مومنین میں اہم مقام ہے۔ جس طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر نظام ہدایت کا اہم رکن ہے، اور قرآن کریم نے اس کے اوپر تاکید فرمائی ہے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ یہ فریضہ امر بالمعروف اگر قائم ہو جائے، نظام دین قائم ہو جاتا ہے، اور یہی تعبیر مشابہ نماز کے بارے میں ہے کہ نماز عمود دین ہے۔ اگر خیمہ دین کا یہ عمود و ستون قائم کر دیا جائے، دین کا نظام قائم ہو سکتا ہے۔ اس وقت ہم نظام دین کے زیر سایہ نہ عبادتیں کر رہے ہیں، اور نہ ریاضتیں، اور نہ ہی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ غیر دینی نظام کے سائے میں دینی رسومات بجا لا رہے ہیں۔ نظام دین کے قیام کے لیے جہاں دیگر احکام موجود ہیں وہ اقدامات
اور ہدایات، ان میں ایک قیام نماز ہے، اور نماز میں اہمیت ہے نماز جمعہ کو، ہفتگی نماز۔ ہفتے کے اختتام پر تمام مومنین ایک نقطے پر جمع ہوں۔ روز جمعہ مشہد عام ہے، اور جس جگہ پر جمع ہو وہ مسجد جامع ہو، وہ بھی ایک مکان جامع اور ایک محل جامع میں لوگ اکٹھے ہوں۔ اس کی ترتیب بھی خاص طرح سے مقرر کی گئی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ 2 رکعت ظہر کی کم کر کے 2 خطبے اضافہ کیے گئے ہیں، تاکہ مقصد و فلسفہ عبادت کا و بندگی کا، اور خصوصیت کے ساتھ نماز جمعہ کا فلسفہ مومنین کے اجتماع میں حاصل ہو۔ اور وہ ہم خلاصہ کریں تو تشکیل امت، تاسیس امت، ترتیب امت ہے، تاکہ نظام دین قائم ہو سکے۔ نماز جمعہ کا اہم فریضہ امت بنانا ہے، امت سازی ہے۔ جس طرح حج ایک وسیع دائرے کے اندر اور افق پر امت سازی کا ایک عمل ہے، سال میں 1 دفعہ تکرار ہوتا ہے، اور تمام عالم سے مومنین کو اس میں شرکت کی دعوت ہے جو صاحبان استطاعت ہیں۔ نماز جمعہ کو فقراء کا حج قرار دیا ہے۔ صاحبان استطاعت امت سازی کے مرحلے میں مکہ میں اجتماع کرتے ہیں و کریں گے، لیکن جو وہاں جانے کی توفیق و استطاعت مالی نہیں رکھتے یا جسمانی، ان کے لیے نماز جمعہ ہے، اسی مقصد و ہدف کے لیے جس کے لیے حج مقرر کیا گیا ہے۔ امت ایک محور کے اندر، امت اجتماع کو نہیں کہتے، مجتمعۃ الابدان امت نہیں کہلاتی۔ جس طرح گزشتہ گفتگو میں خطبہ میں عرض کیا تھا سابقہ ہفتے کہ جماعت کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونا، یا پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑے ہونے کو، صفیں باندھنے کو دین کی اصطلاح میں جماعت نہیں کہتے۔ دین جماعت کا حکم دیتا ہے، قیام جماعت کا، و نماز کو جماعت کے ساتھ، خصوصاً نماز جمعہ کی شرط ہے کہ جماعت کے ساتھ قائم ہو۔ لیکن جماعت صرف اکٹھا ہو جانا نہیں ہے، صفیں بنانا جماعت نہیں ہے، بلکہ اس کے اصول بھی بیان کیے ہیں کہ کس طرح سے جماعت وجود میں آتی ہے۔ جماعت عبارت اخرى ہے، دیگر الفاظ میں امت ہی کا دوسرا نام ہے، لیکن امت سازی کے اس عمل کو نماز کے اندر آپ جب قائم کریں گے تو جماعت کے ساتھ قائم کریں گے، جمع ہو کر قائم کریں گے، جس میں جمع مومنین ہو، جمع آراء ہو، جمع افکار ہو، اور جمع صراط و جمع مقاصد، اور جمع ہو اہداف کا۔ ان ساری امور میں جب ایک طبقہ جمع ہو جائے، ان کے ذریعے سے جماعت وجود میں آتی ہے۔ جماعت ایک وجود ہے حقیقی جو ان افراد کے اندر مذکورہ خصوصیات سے حاصل ہوتا ہے۔ امت ہی کا دوسرا نام جماعت ہے، نہ کہ جماعت صفیں بنانے کا نام جو ہم نے اردو میں یا اپنے اس ہندی کلچر میں، پاکستانی تہذیب میں ملحوظ رکھا ہوا ہے۔ حج کا پہلا فلسفہ امت سازی ہے، اور اسی طرح نماز جمعہ کا فلسفہ امت سازی ہے۔ کس لیے امت سازی؟ اس لیے تاکہ نظام دین قائم ہو سکے، برپا ہو سکے۔ لیقوم الناس بالقسط، عدل الہی کا نظام قائم ہو سکے، توحیدی نظام برپا ہو سکے، اور مومنین اس نظام کے زیر سایہ زندگی بسر کریں، اس نظام کے زیر سایہ عبادات بجا لائیں، اس نظام کے زیر سایہ معاش و معاد کے لیے کوشش کریں، جس سے ہم آسودہ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ چونکہ دین جس طرح سے ہمیں سمجھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے، اس میں نظام کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ نظام سے ہٹ کر
دین کی تبلیغ ہوئی ہے، اور ہم قانع ہیں اسی پر کہ اگر رسومات بجا لائیں دین کی تو سمجھتے ہیں دین کے تقاضے پورے کر دیے، یا چند احکام دین کے بجا لائیں اور اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ ہم نے دین کے سارے تقاضے پورے کر دیے ہیں، یا اگر بڑھ کر کوئی اور دینی عمل انجام دیں اس پر راضی و قانع ہو جاتے ہیں، جبکہ دین قانع نہیں ہوتا، اللہ کی ذات کی رضا اس میں نہیں ہے جب تک آپ نظام دین قائم نہیں کرتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے اقدامات، چونکہ نظام قائم کرنے کے لیے مکہ چھوڑا تھا، باقی سارے کام مکہ میں ممکن تھے، نظام الہی مکہ میں قائم کرنا بعید تھا، ناممکن تھا، اس لیے ہجرت کا حکم ہوا کہ یہ سرزمین جو سب سے زیادہ مقدس ہے، جس میں حرم خدا ہے، جس میں کعبۃ اللہ ہے، نظام الہی کے لیے آمادہ نہیں ہے، بس یہاں سے چلے جائیں۔ کعبہ کی وجہ سے آپ کعبہ سے چپک کے بیٹھ جائیں، مسجد الحرام میں مجاور بن کے بیٹھ جائیں، یہ نہیں حکم دین کا، بلکہ دین کا حکم یہ ہے کہ نظام برپا کریں۔ مکہ میں کعبہ میں نہیں ہوتا تو کعبہ سے نکل جائیں، یثرب میں جا کر یہ کام کریں، مدینہ میں جا کر یہ کام کریں۔ جب حضور مدینہ تشریف لائے، قیام نظام الہی کے لیے بنیادی و ابتدائی اقدامات میں سے دو اہم کام کیے، ایک مسجد تاسیس کی، مسجد بنائی، مسجد النبی سے پہلے ایک مسجد باہر مدینہ سے بنائی جو ابھی مدینہ کے اندر ہے، مسجد قباء، اور پھر اس کے بعد مسجد النبی مدینہ کے اندر تاسیس کی، یثرب کے درمیان میں آبادی کے اندر، اور دوسرا جماعت قائم کی اور جمعہ قائم کیا، اور یہی مسجد و جمعہ نہایتاً باعث بنا کہ مدینہ کے اندر بہت جلد الہی نظام برپا ہو گیا اور لوگوں کی پوری زندگی اس نظام الہی کے مطابق بسر ہو رہی تھی۔ عبادات میں و خصوصاً نماز میں اور بالاخص نماز جمعہ میں تقوی کا تذکرہ ضروری ہے۔ ویسے تقوی شرط ہے عبادت کے لیے، بلا تقوی کوئی عمل عبادت نہیں کہلا سکتا، متقی کا عمل عبادت شمار ہوتا ہے۔ نماز جمعہ میں تقوی کی تاکید واجبات میں سے ہے، لازم ہے۔ اگر خطیب جمعہ تقوی کے اوپر تاکید نہ کرے، دعوت نہ دے، تذکرہ نہ کرے، خطبہ جمعہ صحیح نہیں ہے، اور جب خطبہ صحیح نہ ہو تو نماز جمعہ صحیح نہیں ہے۔ نماز جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے بہت ساری شرائط ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ صحیح خطبہ اس میں قائم کیا جائے، دیا جائے، تاکہ نماز صحیح ہو، ورنہ اگر خطبہ باطل ہو نماز بھی باطل ہے۔ وہ 2 رکعت جو بعد میں پڑھتے ہیں، نماز 2 خطبوں کے ساتھ مل کر مکمل عبادت بنتی ہے، وہ الگ عبادت اور یہ الگ عبادت نہیں ہے جیسے مومنین کے ذہنوں میں ہے کہ خطبے کے وقت اپنے کام کاج میں لگے رہتے ہیں اور انتظار کرتے رہتے ہیں جب نماز قائم ہوگی تو نماز میں شرکت کریں گے۔ نماز جمعہ کی فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے انسان اگر خطبہ میں شامل نہ ہو۔ خطیب جمعہ کے لیے لازم ہے کہ وہ تقوی کا تذکرہ بھی کرے، وہ تاکید بھی کرے، وہ تفسیر بھی کرے، وہ وضاحت بھی کرے، چونکہ فریضہ یہ ہے امام جمعہ کا و خطیب جمعہ کا کہ لوگوں کو نظام الہی کے لیے آمادہ کرے جس کی بنیاد تقوی ہے۔ تقوی کی بنیاد پر بندگی ہو سکتی ہے، تقوی کی بنیاد پر زندگی الہی زندگی ہے، وہ تقوی کی بنیاد پر قائم نظام الہی نظام ہوگا۔ تقوی ان جملہ معارف میں سے ہے، وہ مفاہیم میں سے ہے جو اپنے معانی ذہنوں میں کھو بیٹھا ہے۔ کتابوں میں تو موجود ہیں، قرآن میں اس کا معنی محفوظ ہے، احادیث میں و سنت میں تقوی کا تذکرہ و معنی محفوظ ہے، لیکن اذہان میں مومنین کے ذہنوں میں تقوی کا مفہوم وہ نہیں جو قرآن مراد لے رہا ہے۔ عام طور پر ہم اچھائی کو تقوی کہتے ہیں، اچھے کام کرنے کو تقوی کہتے ہیں، اور تھوڑا سا اور گہرائی میں جائیں
مدرسوں میں یا علماء کے ہاں تقوی عوام کے ذہنوں سے زیادہ واضح تر ہے، اور ان کے ذہنوں میں بقول شہید مطہری کے تقوی کچھ نہ کرنے کو تقوی کہتے ہیں۔ اگر کچھ نہ کرے کوئی آدمی تو کہتے ہیں بڑا پرہیزگار اور بڑا متقی انسان ہے۔ و شہید مطہری حتیٰ اس کے علمی معنی پر بھی معترض ہیں، وہ صحیح معترض ہیں، وہ ٹھیک معترض ہیں کہ تقوی کی تفسیر میں تقوی کی روح منتقل نہیں ہوئی، روح پیچھے رہ گئی، باہر رہ گئی، تفسیر کر دی گئی تقوی کی، اور تقوی کا معنی کیا گیا پرہیز۔ پرہیز فارسی تلفظ ہے وہ پرہیز، اردو تلفظ میں تقوی کا مطلب ہے پرہیز، کنارہ کش رہنا، دور رہنا، چھوڑ دینا، ترک کرنا، کچھ نہ کرنا، اجتناب و پرہیز، یہ تقوی ہے۔ جبکہ تقوی اپنے لغوی معنی کے لحاظ سے اور قرآنی مفہوم کے لحاظ سے پرہیز نہیں ہے۔ کس طرح سے پرہیز کو تقوی میں لے آئے؟ چونکہ ایک مصداق اس کا پرہیز ہے، تقوی کے موارد میں سے یا مصادیق میں سے ایک مصداق پرہیز بھی آتا ہے، ایک مصداق، لیکن اس کے معنی میں پرہیز شامل نہیں ہے۔ معنی و مصداق دو الگ چیزیں ہیں۔ معنی کے اندر ممکن ہے ایک خصوصیت نہ ہو، لیکن مصداق کے اندر وہ خصوصیت ہے۔ جس طرح آپ سادہ سی میں مثال دوں، یہ مطلب جو عرض کر رہا ہوں عام فہم بنا کر اس کو پیش کروں، تو آپ روزانہ مارکیٹ سے، منڈی سے، بازار سے پھل لے کے کھاتے ہیں، وہ پھل بعض کھٹے ہوتے ہیں، جب کچے ہوں کھٹے ہیں، وہ کھٹا ہونا یا میٹھا ہونا اس کی مفہوم و معنی میں شامل نہیں ہے، یہ اس دانے کی خصوصیت ہے۔ کھٹاس، مٹھاس، کڑواہٹ یا پھیکا پن اس کا، یہ اس پھل کے جو دانہ پڑا ہوا ہے ٹوکری میں بیچنے والے کے پاس، اس فرد کے اندر کھٹاس مٹھاس ہے، اس کے معنی کے اندر کھٹاس شامل نہیں ہے۔ مثلا آم اسے نہیں کہتے جو کھٹا ہو معنی کے لحاظ سے، آم کی تفسیر ڈیفینیشن میں کھٹاس شامل نہیں ہے، لیکن بعض اوقات آپ جاتے ہیں پھل خرید کے، آم خرید کے لاتے ہیں، گھر میں کھٹا ہوتا ہے۔ بعض خصوصیات مصداق کی ہوتی ہیں، فرد کی ہوتی ہیں، اس بیرونی نمونے کی خصوصیات ہوتی ہیں، معنی میں شامل نہیں ہوتی۔ پرہیز تقوی کے معنی میں داخل نہیں ہے، پرہیز تقوی کے مصداق کی خصوصیت ہے، ایک مصداق کی، کہ اشارہ ہوگا آپ کی خدمت میں کہ بعض اوقات کسی چیز سے اجتناب کرنا پڑتا ہے، لیکن اس صورت میں جب تقوی کا معنی موجود ہو اس کے اندر۔ شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ صراحت فرماتے ہیں کہ تقوی کا مطلب پرہیز نہیں بلکہ ستیز ہے، ستیز، جنگ، نبرد۔ تقوی مفہوم ہی جنگی مفہوم ہے، جہادی مفہوم ہے تقوی، چونکہ اس کا معنی ہی ستیز ہے۔ تقوی عربی زبان میں جس لفظ سے لیا گیا ہے، یہ بنایا گیا ہے جس مادہ سے، لفظی مادہ سے، وہ ہے وقایا۔ وقایا جنگی ہتھیار ہے، سپر، ڈھال، شمشیر بھی جنگ لڑنے کے لیے ہے اور ڈھال بھی جنگ لڑنے کے لیے، ایک حملے کے لیے ہجومی اسلحہ ہے، تہاجمی اسلحہ ہے، اور ایک دفاعی ہے۔ ڈھال دفاع کے لیے ہے کہ جب جنگجو میدان میں اترتا ہے، دو چیزیں، ایک ہاتھ میں شمشیر ہو اور ایک ہاتھ میں ڈھال ہو تو وہ مکمل جنگجو ہے، تاکہ دفاع بھی کر سکے۔ جس طرح شمشیر چلانے کے لیے مہارت و قوت کی ضرورت ہے، ڈھال سے دفاع کرنے کے لیے بھی مہارت و قوت کی ضرورت ہے۔ نہ ہر بازو شمشیر چلا سکتا ہے اور نہ ہر بازو ڈھال سنبھال سکتا ہے، دونوں کے لیے طاقت کی ضرورت ہے۔ عربی زبان میں عرب ڈھال کو وقایا کہتے ہیں۔ ڈھال دشمن کے وار سے بچنے کے لیے انسان جو چیز سامنے رکھتا ہے۔ اسی سے قرآن کریم میں یہ لفظ جو سپر کے لیے، ڈھال کے لیے عرب استعمال کرتے ہیں،
قرآن میں انسانی صفت کے لیے لفظ چنا گیا. انسان کے اندر بھی ایک خصوصیت، ایک صفت ایسی ہے جو ڈال کا کام دیتی ہے، وقایا ہے. چونکہ انسان دائماً نبرد میں ہے، کشمکش میں ہے. خلقت انسان کی خدا نے ایسی بنائی ہے کہ جو ایک لمحے کے لیے کشمکش کے بغیر نہیں ہے، جنگ کے بغیر نہیں ہے، چپکلش کے بغیر نہیں ہے. اندرونی نبرد انسان کے اندر خدا نے رکھ دی ہے، خلقت ہی ایسی بنائی ہے. روح بدن ملا کر انسان بنایا ہے. یا قرآن کریم کے بقول کے تقوی و فجور دونوں کا الہام انسان کے اندر رکھا ہے، دونوں کو انسان کے اندر ڈال دیا ہے، الہام کر دیا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے نفس کو سوی بنایا، مستوی بنایا، بہت ہی عالی بنایا، موزوں و متوازن بنایا. اور اس کے توازن کی دلیل یا علامت یہ ہے کہ تقوی و فجور دونوں الہام کر دیے اس کے اندر، تقوی و فجور دونوں ڈال دیے اس کے اندر. جب تقوی و فجور دونوں طبیعت انسان و فطرت انسان کا حصہ بنا دیے ہیں، بس دائمی جنگ بھی انسان کے اندر شروع کر دی ہے. اور یہی جنگ فیصلہ کن مرحلے میں جا کر جب فطرت کا غلبہ ہو، تقوی کا غلبہ ہو جائے، انسان کامیاب ہے. قد افلح من زکاہا. اس جنگ میں فلاح، نجاح و کامیابی ضروری ہے. اس جنگ کو ہارنا نہیں ہے، اس کو متوقف بھی نہیں کرنا، اس سے بھاگنا بھی نہیں ہے، تسلیم بھی نہیں ہونا. دائماً انسان کشمکش میں ہے. اسی طرح باہر شیطانی قوتیں فراوان ہیں، انسان کے نفس سے باہر، انسان کے وجود سے باہر شیطانی طاقتیں و شیطانی قوتیں موجود ہیں. ان شیطانی قوتوں کے ساتھ بھی نبرد ہے انسان کی. جس طرح اندر فجور ہے و فسق انسان کے، اور مادہ ہے فسق و فجور پر اکسانے والا، جیسے نفس امارہ ہے، خواہشات ہیں، شہوات ہیں، حب نفس ہے. یہ ساری چیزیں انسان کے اندر سرکشی پیدا کرتی ہیں. اسی طرح باہر بھی سرکش طاقتیں ہیں جو انسان کو اس نبرد میں نقصان پہنچاتی ہیں. ان سے بچنے کے لیے سپر کی ضرورت ہے، تہاجم کے لیے شمشیر کی ضرورت ہے، تلوار کی ضرورت ہے، اور دفاع کے لیے، بچنے کے لیے سپر کی ضرورت ہے. سپر انسان کی ڈھال، اس کا نام ہے تقوی. یعنی وہ طاقت، ارادی طاقت، عزم کی طاقت، علم کی قوت، معرفت، جس کے ذریعے سے انسان تہاجم کو روک سکے، ہجوم کو روک سکے، نبرد کو روک سکے، جس سے اس کو وقایا کہیں گے یا اسے تقوی کہیں گے. انسان کے اندر موجود قوت و طاقت جس کی مدد سے سب کو سرنگون کر سکے، فجور کو، وہ سرکشی، اندرونی اور بیرونی سرکشی کو انسان اپنے سامنے تسلیم کر سکے، اسے تقوی کہتے ہیں. تقوی ایک طاقت ہے، قوت ہے انسان کے اندر، نہ کہ پرہیز کا نام ہے. کسی کے قریب نہ جانا تقوی ہے، نہ، قریب جا کے نبرد کر کے اور اس کے تہاجم کو روک کر اس مخالف شیطانی عامل کو تسلیم کر دینا، سرنگون کر دینا، یہ تقوی ہے. اس لیے انسان کے لیے یہ طاقت ضروری ہے، اس طاقت کا حصول ضروری ہے، اس طاقت تک پہنچنا ضروری ہے. جس طرح قرآن کریم نے مومنین کو حکم دیا ہے کہ تمہارے دشمن ہیں، وہ فراوان دشمن ہیں، کم نہیں ہیں. ان دشمنوں کے مقابلے میں تمہیں تیاری کرنی ہے. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اگر ایک انسان دشمن رکھتا ہو یا مومن دشمن رکھتے، ان کے ایمان کے دشمن، ان کے مذہب کے دشمن، ان کے مکتب کے دشمن، ان کی قوم اور ملک و مملکت کے دشمن اگر موجود ہوں اور انسان ان دشمنوں کے لیے تیاری نہ کرے، یہ بے تقوی انسان ہے، اس کے اندر تقوی نہیں ہے.
جو دشمن کی نبرد کے لیے آمادہ نہیں ہے یا اس نے تیاری نہیں کی ہے۔ قرآن اس کو کہتے ہیں یہ بے تقوی انسان ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی ایک فارسی نظم میں اس تقوی کو خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ ابھی نبرد ختم نہیں ہوئی، سپر از دست می انداز کہ جنگ است ہنوز۔ یہ نہ سمجھ کہ وہ جنگ ختم ہو گئی ہے، ابھی سپر ڈال زمین پہ نہ رکھ کہ تیرا دشمن موجود ہے، ڈال ہاتھ میں رکھ، سپر از دست می انداز کہ جنگ است ہنوز۔ ابھی جنگ جاری ہے، وہ ختم نہیں ہوئی، نہ تیرے اندر سرکش قوتیں مر گئی ہیں اور نہ باہر سرکش دشمن مر گیا ہے، دب گیا ہے، مٹ گیا ہے، اس لیے سپر اپنے ہاتھ میں تھام کے رکھ۔ انسان بے تقوی ہے اگر یہ سپر اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ تقوی ایک مرحلہ اس کا فطرت انسان کے اندر موجود ہے، جس طرح قرآن میں ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جس کو آپ اپنی مادری زبان میں کہتے ہیں بائی ڈیفالٹ تقوی انسان کے اندر ہے۔ پیدائشی طور پر ایک مرحلہ تقوی کا وجود روح لے کر پیدا ہوتی ہے، ساتھ لاتی ہے جہیز میں اپنے ساتھ ہدیہ و ارمغان الہی، تقوی کے طور پر روح ساتھ لاتی ہے۔ اس کو تقوی فطرت کہتے ہیں، یہ سرمایہ فطرت ہے، یہ متاع فطرت ہے۔ لیکن یہ تقوی خطرے میں ہوتا ہے اور بہت جلدی لٹ جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، فطرت سے غائب ہو جاتا ہے۔ اور سب سے پہلے تقوی جو ختم ہوتا ہے گھر کے اندر ماں باپ کے ذریعے ختم ہوتا ہے۔ بچے کی فطرت کا تقوی پہلے حملہ ور فطری تقوی پر ماں باپ ہے۔ جب بچے کو خلاف فطرت امور پر اکساتے ہیں، اسے جھوٹ بلواتے ہیں، اسے مکر و فریب سکھاتے ہیں، اسے ہٹ درمی سکھاتے ہیں اپنی امور کے ذریعے سے، اپنے کاموں کے ذریعے سے، بچہ بھی آہستہ آہستہ خوگر ہو جاتا ہے۔ چونکہ انسان کا نفس خو پذیر ہے، رنگ پکڑتا ہے، جس ماحول میں جاتا ہے اس ماحول کا رنگ اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے، اپنے اوپر چڑھا لیتا ہے۔ پہلا رنگ ماں باپ سے لیتا ہے، پہلا اثر اپنے والدین سے لیتا ہے۔ حدیث نبوی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر مولود، ہر انسان فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی نصرانی بنا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہودیت و نصرانیت کو گمراہی کے دو نمونوں کے طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ یہ مسلمان و پاک و خدا پرست فطرت لے کر پیدا ہوا تھا، ماں باپ نے اس کو یہودی اور نصرانی بنا دیا۔ اب ہم دیکھیں آج کے موجودہ زمانے کے اندر ماں باپ انسان کو اس فطرت کے پیدا مفطور انسان کو فطرت الہی لے کر جو پیدا ہوا ہے، ماں باپ اس کو کیا بنا دیتے ہیں؟ ماں باپ اس کو اس مغربی کلچر و تہذیب میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کی فطرت کو مسخ کرتے ہیں، نابود کرتے ہیں، اور موجودہ زمانے کے مطابق بچہ بنانے کے لیے جو خرچ کرتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کا مال لگا کر اپنے بچوں کو فطرت الہیہ سے دور کرتے ہیں۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، یعنی اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو مغربی طرز کا بنا دیتے ہیں، جو اس کو نامعقول، جو بچے کو نامعقول اعمال پر اکساتے ہیں اور غیر الہی راہوں پر ڈالتے ہیں۔ ماں باپ کے اختیار میں ہے یہ مولود، یہ مفطور، یہ ماں باپ کے اختیار میں ہے۔ انہوں نے حملہ کیا اس کی فطرت پر اور اس کی فطرت کے تقاضے اس سے دور کیے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ یہ مولود، یہ مفطور، یہ سوسائٹی کے سپرد ہو جاتا ہے، اکیڈمیوں کے سپرد ہو جاتا ہے، اسکولوں مدرسوں کے سپرد ہو جاتا ہے، ماحول گلی محلے کے سپرد ہو جاتا ہے، اور ایک معاشرے کے سپرد ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ اگر وہ معاشرہ فطرت سے دور ہو، یہ مولود بھی مکمل طور پر فطرت سے دور ہو جاتا ہے۔
ایک مرحلہ تقویٰ کا فطرت انسان کے اندر ہے. اگر انسان اس سرمائے کو بچا کے رکھے، حفاظت کرے، ابتدائی مرحلے میں ماں باپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے. ماں باپ کوشش کریں. جس طرح بچوں کو کہا جاتا ہے معصوم ہیں، اردو میں اچھا نام بچوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ معصوم ہیں. بچے عصمت رکھتے ہیں. ایک عصمت آپ ائمہ کے ذریعے ذکر کرتے ہیں، انہیں بھی کہتے ہیں معصوم ہیں، بچوں کو بھی کہتے ہیں معصوم ہیں. اور کبھی فرق نہیں تلاش کیا کہ دونوں میں فرق کیا ہے. بچہ بھی معصوم ہے اور امام بھی معصوم ہے. بلکہ وہ کسی جگہ مومنین نے نماز قائم کی اور آگے نابالغ بچہ کھڑا کر دیا. تو پوچھا کہ بھئی نابالغ کے پیچھے تو نماز نہیں ہوتی. امام کی شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، عاقل ہو، عالم ہو اور صحیح نماز قائم کر سکتا ہو. آپ نے چھوٹا نابالغ بچہ آگے کھڑا کر دیا چند سال کا. تو انہوں نے کہا کہ چونکہ امام معصوم ہوتا ہے اور وہ معصوم نہیں ہے، لہذا یہ معصوم ہم نے آگے کھڑا کر دیا ہے تاکہ معصوم کی جگہ معصوم کھڑا رہے. عصمت جو ائمہ کے لیے ذکر کی جاتی ہے وہ بھی اسی معنی میں ہے کہ محفوظ، خطا سے محفوظ، گناہ سے پاک، محفوظ. عصمت حفاظت، حفظ کے معنی میں ہے. معصوم یعنی محفوظ، جس کے نزدیک ہی گناہ و آلودگی نہ آئی ہو. بچے کو بھی کہتے ہیں معصوم. اسی بنا پر، اسی معنی میں کہتے ہیں کہ ابھی اس کے نزدیک کوئی گناہ نہیں آیا، چونکہ اس کی عمر نہیں ہے گناہ کرنے والی. لیکن دونوں عصمتوں میں فرق ہے. یہ اس وجہ سے گناہ کے قریب نہیں ہے چونکہ ابھی شعور نہیں رکھتا، ادراک نہیں رکھتا، فہم نہیں رکھتا، گناہ و ثواب کا معنی نہیں سمجھتا، اس وجہ سے قریب نہیں ہے گناہ کے. ایک مومن اپنے فرزند کی تعریف کر رہے تھے کہ ہم نے جب انہیں تذکر دیا کہ آپ گھر میں مثلا آپ نے کیبل لگائی ہوئی ہے اور اس پہ دن رات آپ کے یہ مناظر چلتے ہیں اور آپ کے بچے دیکھتے ہیں، یہ مناظر بچوں کی روح پر، فطرت پہ اثر ڈالتے ہیں، تو کہنے لگے کہ نہیں، ہم نے بچوں کی تربیت ایسی کی ہے. 2.5 سال کے بچے کا کہہ رہے تھے کہ 2.5 سال کا بچہ جب ٹی وی کے سامنے بیٹھتا ہے اور جب کوئی غلط ایڈ آتا ہے، عریانی برہنگی کا منظر آتا ہے، تو یہ بچہ منہ موڑ لیتا ہے اپنا. اس قدر پاکیزہ بچہ ہے کہ ابھی سے اس کو بے حیائی سے نفرت ہے، یہ اپنا منہ موڑ لیتا ہے. میں نے ان سے عرض کیا کہ بھائی بچہ شیرخوار ہوتا ہے، پہلے 6 مہینے میں مثلا دودھ پیتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کھانے کی چیزیں شروع کرتا ہے. جب یہ 6 ماہ کا ہے، 3 ماہ کا ہے، آپ اس کو بہترین مزیدار چاکلیٹ اس کو پیش کرو تو یہ منہ موڑ لے گا. اگر آپ زبردستی بھی اس کے منہ میں چاکلیٹ ڈالو تو یہ منہ بنا لے گا، منہ بسور لے گا. چونکہ عمر نہیں ہے چاکلیٹ کھانے کی. جب چاکلیٹ کی عمر آ گئی اور اس نے منہ موڑا، اس کو تقویٰ سمجھنا. ابھی یہ تقویٰ نہیں ہے، نافہمی ہے. ابھی نابالغی، عدم بلوغ کی وجہ سے چاکلیٹ نہیں کھاتا. جب چاکلیٹ کی عمر آ جائے اور چاکلیٹ نہ کھائے، سمجھو بڑا پاکیزہ بچہ ہے آپ کا. ابھی 2.5 سال میں اس کے اندر ابھی کوئی خواہش پیدا نہیں ہوئی، کوئی شہوت پیدا نہیں ہوئی. اگر وہ کوئی عریان منظر دیکھ کے منہ موڑ لیتا ہے تو یہ تقویٰ نہیں ہے. اس کو نہیں کہتے تقویٰ. اس وقت کہیں گے کہ جب بالغ انسان یہ کام کرے. عصمت معصومین کے اندر بے شعوری کی وجہ سے نہیں ہے، عصمت شعور کی وجہ سے ہے، معرفت کی وجہ سے ہے، آگہی کی وجہ سے ہے، وہ قوت نفس کی بنا پر ہے. معصوم کا نفس اتنا قوی ہوتا ہے کہ ہرگز اس امر کے قریب نہیں جاتا جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا ہے. خطا و غلطی ان سے سرزد نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ مجبوراً. جس طرح کسی انسان کو باندھ دو کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا، نہ، جبراً تو کسی سے بھی گناہ چھڑایا جا سکتا ہے. کسی کو جا کر، جیسے ملائکہ ہیں، مجبور ہیں معصوم ہونے پر، جبراً معصوم ہے. انسان جبراً نہیں ہے معصوم، علماً معصوم ہے، آگاہی کی وجہ سے معصوم ہے، قوت نفس کی وجہ سے معصوم ہے، طاقت کی وجہ سے معصوم ہے. بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ تقویٰ انسان کے اندر
انسان کو محفوظ رکھتا ہے ان تہاجمات سے، اس یلغار سے جو چاروں طرف سے انسان کے اوپر تہاجم و یلغار شروع ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اندر نفس انسان کی طاقت یہ انسان کو محفوظ رکھتی ہے، بچپن سے ہوتی ہے۔ بچہ معصوم ہے، محفوظ ہے، اس عصمت کو ماں باپ توڑتے ہیں، عصمت شکنی کرتے ہیں بچے کی۔ یہی بچہ جو پیدائشی طور پر فطرتاً معصوم ہے، لیکن جب بلوغ سے پہلے ہی ابھی عصمت ٹوٹ جاتی ہے اس کی۔ بچے کو ایسے مواقع خود ماں باپ فراہم کرتے ہیں، اس کو ایسے مواقع خود ماں باپ دیتے ہیں جس کے نتیجے میں اس کی عصمت ختم ہو جاتی ہے۔ تقوی فطرت بچے کے اندر موجود ہے، اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ نظام تربیت و تعلیم ڈگری دینے والا نظام نہیں ہوتا، بلکہ بچے کی فطرت کو پروان چڑھانا، شگوفہ کرنا اور اس کی عصمت فطری کو و تقوی فطری کو محفوظ رکھ کر اسے پروان چڑھانا تعلیم و تربیت کا حقیقی و اصلی نظام ہے۔ اس کے لیے انبیاء مبعوث ہوئے، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، ان کا تزکیہ و تطہیر کرنے کے لیے، تربیت کے لیے اور تعلیم کتاب و حکمت کے لیے، تاکہ ان کی فطرت اپنی اساس پر قائم رہے۔ مسخ جب ہو جائے فطرت، پھر انسان کے لیے یہ چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ تقوی جیسے اشارہ کیا کہ اس کا معنی پرہیز نہیں ہے، اس کا معنی ستیز ہے۔ ستیز یعنی نبرد، چونکہ تقوی وقایا ہے، سپر ہے، ڈھال ہے جو نبرد کے موقع پر استعمال ہوتی ہے۔ کہاں پر اس کو تقوی کہیں گے ہم؟ تقوی انسان کی قوت ارادی کا نام ہے، تقوی عزم کا نام ہے، تقوی قوت نفس کا نام ہے، تقوی قوت قلب کا نام ہے، کہ ایک انسان اپنے نفس کے اندر اتنی طاقت پیدا کر لیتا ہے، جس چیز کا ارادہ کرے رد کرنے کا اس کو رد کر دیتا ہے، جس چیز کو ارادہ کرے اپنانے کا اسے اپنا لیتا ہے۔ اس کا ارادہ دوسری اشیاء کے سامنے تسلیم نہیں ہوتا، ان کے سامنے جھکتا نہیں ہے، ان کے سامنے اطاعت نہیں کرتا، ارادہ تابع نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں ان کا اختیار ہی نہیں ہوتا، کہتے بھی ہیں میرا اختیار ختم ہو گیا تھا۔ غصے میں آئیں نفس کا اختیار ہاتھ سے نکل جاتا ہے، خوشی میں، جذبات میں، احساسات میں، مختلف مواقعوں پر انسان اپنے نفس کی زمام ہاتھ سے دے بیٹھتا ہے، کمزور انسان ہے، ضعیف انسان ہے۔ تقوی اس قوت کا نام ہے کہ آخر تک یہ زمام خود انسان کے ہاتھ میں رہتی ہے، یہ باتقوی انسان ہے۔ یہ انسان نبرد کر سکتا ہے، ستیز کر سکتا ہے۔ جس طرح اگر آپ قرآنی نمونہ تقوی کا دیکھنا چاہتے ہیں، تقوی حضرت یوسف کی سیرت میں ہے۔ حضرت یوسف عین جوانی میں اور گناہ کا موقع و محل موجود ہے، دعوت گناہ موجود ہے، مکان گناہ موجود ہے، ہر چیز، ہر سبب فراہم ہے۔ ایک پرامن ماحول کے اندر یہ گناہ کا موقع موجود ہے، لیکن حضرت یوسف اس گناہ میں آلودہ نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں ہوئے؟ تقوی کی وجہ سے۔ نفس یوسف میں اتنی طاقت ہے، اس مارکے سے اپنے آپ کو نجات دینا، سپر استعمال کی، ڈھال استعمال کی۔ ان شہوات کے تہاجم کے مقابلے میں حضرت یوسف کے پاس سپر موجود تھی، ڈھال موجود تھی، لیکن ہم آیا وہ ڈھال رکھتے ہیں؟ ہمارے پاس ہے وہ ڈھال، ہماری اولاد کے پاس ہے وہ ڈھال، ہمارے جوانوں کے اندر ہے وہ ڈھال؟ فطری تھی جو ضائع ہو گئی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے، خود فرد عدم بلوغ کی وجہ سے اس طرف متوجہ نہیں تھا، ماں باپ متوجہ نہیں تھے اور معلمین متوجہ نہیں تھے، لہٰذا یہ فطری ہدیہ خدا کا انسان کے ہاتھ سے ضائع ہو گیا ہے۔ یہ عصمت فطری و تقوی فطری لٹ گیا ہے انسان کا۔ ایک مرحلہ تقوی کا فطری ہے جسے محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے، اور ایک مرحلہ کسبی ہے، تقوی کا خود حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تقوی کے اسباب سے مقام تقوی تک انسان کو پہنچنا ہے، اور اس کا ایک ذریعہ عبادات ہیں۔ عبادات سے بھی انسان کو تقوی نصیب ہوتا ہے، معرفت ہے، علم ہے، اور
تربیت و تزکیہ ہے جن کے ذریعے سے انسان تقویٰ تک فائز ہوتا ہے کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو تقوی الہی و تقوی فطری کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، لا سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ وفاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وسبطی الرحمن علیہ الصلاۃ والسلام، وعلی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، ومحمد ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام، وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجۃ ابن الحسن علیہ الصلاۃ والسلام، حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، عباد رحمان، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی اختیار کریں، اور بعض ایام ایسے ہیں جو انسان کے تقوی کے لیے بہت موزوں ہیں، جن میں سے یہ مہینہ ماہ رجب المرجب ماہ تقوی ہے، ماہ سلوک ہے، و بہت عظیم مہینہ شروع ہوا ہے ماہ رجب۔ یہ تینوں ماہ ترتیب کے ساتھ ماہ رجب و ماہ شعبان اور اس کے بعد رمضان المبارک، یہ تین ماہ اہل سلوک کے لیے عبادت و بندگی کے مہینے ہیں۔ رجب کی فضیلت ہے فراوان، جو کتابوں کے اندر مذکور ہے، اس کے مستحب اعمال ہیں، دعائیں ہیں، نمازیں ہیں، اور ایک افضل عمل ماہ رجب میں روزہ ہے۔ روایات میں ہے کہ کوشش کریں
رجب روزے سے رہیں، اگر مکمل روزہ نہ رکھ سکیں کچھ ایام اس کے ضرور رکھیں، اور اگر کسی بھی مجبوری کی وجہ سے کم روزہ رکھ سکتے ہیں، توفیق نہیں ہے، تو کم از کم ایک روزہ ماہ رجب کا ضرور رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ رجب گزر جائے اور آپ کا نام رجبیوں میں درج نہ ہو، چونکہ محشر میں خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی رجبیون کے لیے کہ اہل رجب وہ جدا ہو جائیں، ان کا مقام بہشت میں الگ ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس ماہ میں بندگی و اطاعت و تقوی کے ذریعے اپنا نام رجبیون میں درج کروا لیتے ہیں۔ صدقہ دینا اس ماہ میں افضل ہے، روزہ رکھنا افضل ہے، عبادات ہیں، دعائیں ہیں خاص، اور پرہیز کریں معصیت سے، گناہ سے، حرام الہی سے ہمیشہ پرہیز کریں۔ ان ایام کے اندر بالخصوص پرہیز کریں۔ ماہ رجب کی مناسبتیں بھی ہیں۔ اول ماہ رجب سب سے زیادہ پرمناسبت مہینہ ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ مناسبات ہیں۔ اہل پاکستان کو صرف ایک مناسبت یاد ہے اور وہ 22 رجب کی ہے، کنڈے پکا کے کھا لیتے ہیں۔ وہ مناسبت جو انہوں نے ظاہر خود سے، تاریخ سے تو نہیں لی، خود سے لے لیے، بنا لیے، اور حکمت بھی اس کی خود جانتے ہیں، اس کے سختی سے پابند ہیں۔ لیکن چونکہ یہ ہندوستان میں یہ مناسبت رجب کی قائم ہوئی ہے، ہندی مناسبت ہے، لیکن جو دین نے و دینی اولیاء سے منسوب مناسبتیں ہیں فراوان ہیں، جیسے 1 رجب مناسبت ہے، 3 رجب مناسبت ہے، 5 رجب مناسبت ہے۔ کل روز شہادت تھا امام ہادی علیہ السلام کا، امام نقی علیہ السلام کا، اور ولادت تھی امام باقر علیہ السلام کی، اور اسی طرح آگے 13 رجب ہے، مولا المواحدین امیر المومنین کا روز ولادت ہے، اور پھر اس کے بعد 25 رجب ہے۔ 25 رجب بھی بہت عظیم دن ہے، شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، اور اسی طرح 27 رجب بہت عظیم دن ہے، یوم بعثت و عید بعثت ہے، کہ جس دن وحی خدا نازل ہوئی رسول اللہ پر، اس غار میں پیغمبر اکرم پر آسمانی آیات و اللہ کی آیات کا نزول باقاعدہ شروع ہوا، تشریح شروع ہوئی جس روز۔ اس کو روز مبعث کہا جاتا ہے۔ یہ تمام مناسبتیں احیاء کریں، کل رجب کو احیاء کریں، و خصوصاً رجب کے اندر جو مناسبات ہیں مومنین اہتمام کریں۔ معصومین کی ولادت و شہادت کے موقعوں پر اگر کوئی بڑا اہتمام نہیں ہو سکتا، مقامی طور پر ایک محلے کے اندر مومنین اکٹھے ہوں اور احیاء امر ائمہ کا فریضہ انجام دیں، جس کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم محافل و مجالس برپا کریں، اس میں ذکر فضائل ائمہ اطہار ہوں، ذکر مصائب ائمہ اطہار ہوں، اور ان کے اندر ذکر تعلیمات ائمہ اطہار بھی ہو اس کے اندر۔ مجالس کے لیے بھی ہم رسوماتی ہو گئے ہیں، وہ رسومات نے مجالس کو مشکل بنا دیا، پیچیدہ بنا دیا ہے، جبکہ ائمہ اطہار نے جن مجالس کا حکم دیا تھا وہ اتنی پیچیدہ نہیں تھی، اتنی مہنگی بھی نہیں تھی، اور ہم نے خود سے رقابتی مجالس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مقابلے میں مجالس رکھنا، شرکت ہماری زیادہ تھی، دیگیں ہماری زیادہ تھیں، ذاکر ہمارے زیادہ تھے، خطیب ہمارے زیادہ تھے، فیس ہماری زیادہ تھی، نعرے ہمارے زیادہ تھے۔ یہ رقابتی مجالس ہیں، ان کا ائمہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح مشہور ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا عنوان فلاں چودھری صاحب کا جلسہ، بھٹی صاحب کا جلسہ، فلاں صاحب کا جلسہ، شاہ صاحب کا جلسہ، ظاہر ہے یہ انہی لوگوں کے ہیں، یہ مولا علی کا نہیں ہے، یہ انہی لوگوں کے اپنے جلسے ہیں اور کرتے ہیں، نام بیچ میں ائمہ کا لے آتے ہیں۔ قدرت، پیسے کی نمائش یا شرکت بڑھانا، یہ مجالس روح دین نہیں رکھتی۔ روح دین کے ساتھ مجالس رکھیں، اور آسان ہے، ہر آدمی کے لیے مجلس آسان ہے۔ مجالس کا یہ تصور جو آج عام آدمی کے لیے ناممکن ہے، عام آدمی مجلس نہیں کروا سکتا، یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا مجلس کا طریقہ ہے۔ ائمہ اطہار نے جن مجالس کا حکم دیا ہے وہ عام آدمی کے لیے ممکن مجالس ہیں۔ ہر آدمی
جس کے گھر میں پانی بھی نہیں ہے پلانے کے لیے، مجلس وہ بھی کر سکتا ہے. مجلس کی نعمت سے وہ محروم نہیں رکھا گیا. یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس لاکھوں روپے ہوں پھر جا کے ایک مجلس کرائے. نہ، آپ سال میں ایک مجلس نہ، ہر مناسبت پہ مجالس کریں. مومنین قرب و جوار میں تقسیم کر لیں. کیلنڈر تو لیا ہوتا ہے، کیلنڈر ہو یا نہ ہو، جنتری ضرور آپ کے گھروں میں ہوتی ہے. جنتری کے اندر ایک ہی اچھی چیز ہے کیلنڈر، بس باقی چیزیں ساری جنتر ہیں. ایک چیز اس میں تاریخیں ہیں ولادت و شہادت کی. محلے کے مومنین تقسیم کر لیں، پورا ایک ٹائم فریم بنا لیں کہ محرم کی مجالس عمومی ہوتی ہیں، اجتماعی ہوتی ہیں. محرم کے بعد وقت رکھ لیں کہ ولادت کی یہ ان معصوم کی ولادت فلاں مومن کے گھر میں، شہادت فلاں مومن کے گھر میں. اور اس طرح سال بھر خواتین، بچے اور مرد اور اپنے گھروں میں ضرور رکھیں مجالس. امام بارگاہوں میں اور پنڈالوں میں بڑی مجالس ضروری ہیں، ہوتی رہیں، وہ جاری رہیں، ان کی ضرورت ہے. لیکن گھریلو مجالس کی جگہ خالی ہے. مومنین اپنے گھروں کے اندر مختصر مجالس رکھیں. اگر نہیں ہے توفیق کوئی تبرک لنگر دینے کی، نہ دیں، چونکہ مجلس کا حصہ نہیں ہے. کچھ کھلانا پلانا ہے توفیق تو ٹھیک ہے، کر لیں اہتمام، وہ بھی سادہ سا. نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح فیس دے کر پیشہ ور آدمی کو، جس کا خود ایمان نہیں ہے، جو پڑھ رہا ہے اس پر ایمان نہیں ہے، اس کا ایمان صرف پیسے پر ہے، ایسے بندوں کو، پیشہ وروں کو بلانا ضروری نہیں ہے. نہ صرف ضروری نہیں ہے بلکہ نہ بلانا ضروری ہے. آپ خود اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کریں کہ، اور مجالس کو زیادہ پیشہ ورانہ نہ بنائیں، زیادہ ان کو کاروفر نہ بنائیں، زیادہ ان کے اندر آرٹ اور فن نہ لائیں، بلکہ مجلس کا بہت سادہ طریقہ بتایا گیا ہے. وہ یہ کہ اگر آپ خود مجلس پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ کریں، مطالعہ کر کے آ کے سنا دیں لوگوں کو. اگر نہیں ہو سکتا خود کتاب لے کر آ جائیں، کتاب سامنے رکھیں اور سامنے لے کے 2 صفحے 4 صفحے کتاب کے پڑھ کے اسی معصوم کے حالات زندگی سنا دیں. کتنی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں اس کثرت کے ساتھ مومنین مجالس برپا کرتے ہیں اور معصومین کے بارے میں لا علم ہیں. اب بھی اگر میں اسی مجلس میں امام نقی علیہ السلام کے بارے میں چند سوال پوچھ لوں، کیا حال ہوگا؟ نہیں پوچھ رہا، لیکن احساس دلا رہا ہوں. آپ خود اپنے ضمیر کی طرف رجوع کریں کہ اتنی مجالس سن سن کے آخر کار امام نقی علیہ السلام کے بارے میں 2 جملے بھی نہ ہمیں پتہ ہو، نہ ہماری اولاد کو پتہ ہو. ان مجالس سے پھر کیا حاصل ہوا؟ ان مجالس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. اور وہ یہ کہ آپ خود بانی بھی بنیں، آپ خود مجلس پڑھ بھی سکتے ہیں اور آپ شرکت بھی کریں. سارے مومنین یہ نہ کہیں کہ کوئی بڑا سپر سٹار آیا ہے تو مجلس سننے جاؤں، نہ، آپ کہیں کہ امام کی مناسبت سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے، میں نے جانا ہے. اور خود ان مجالس کو اہتمام کریں، کچھ خرچ کیے بغیر. 1 پائی پیسے کے خرچے کی ضرورت نہیں ہے. اگر نہیں آپ کے پاس، یہ اس صورت میں ہے. اگر ہے تو بھلے احیاء امر دین کے لیے پیسہ خرچ کرنے میں کوئی کباہت نہیں، بلکہ افضل ہے، چونکہ اللہ نے دیا ہے یہ مال، اور اللہ کا مال اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا جائے. مناسبتیں سارا سال ہیں، ان مناسبتوں میں اپنے گھروں کے اندر ضروری ہے. گھریلو مجالس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ایک تو اس میں صحیح مطالعاتی چیز پیش کی جاتی ہے، دوسرا آپ کے بچوں کو ماحول ملتا ہے، گھر کے اندر دینی ماحول ملتا ہے، تذکرہ ملتا ہے، گھر کے اندر برکت آتی ہے، اور اولاد کو دین کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، شوق بڑھتا ہے، رغبت بڑھتی ہے. اہتمام مجلس کا بچے کرتے ہیں، دریاں بچھاتے ہیں، گھر صاف کرتے ہیں. اس کے ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم مجلس کے لیے امام کے نام پر یہ کام کر رہے ہیں. اور اس طرح بچے آپ کے جو دیگر کاموں میں الجھے ہوتے ہیں، دکانوں میں، مارکیٹوں میں بنے ہوئے نامناسب جگہوں پر چلے جاتے ہیں، بچوں کو ان امور کے اندر آپ ڈالیں تاکہ ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی ہوتی رہے. بہرکیف یہ ایام ان کی قدر جانیں. ماہ رجب کا ہر لمحہ بہت عظیم ہے، اس کے خصوصاً جو دعائیں ہیں ان کو توجہ اور معنی کے ساتھ پڑھیں. 13 رجب کو 3 مئی کو لاہور میں جامعہ عروۃ الوثقیٰ میں سالانہ جو پروگرام ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ
برپا ہے اور اس کی جو تشہیر کا مرحلہ ہے آپ مومنین تک اطلاع پہنچ گئی ہے. انشاءاللہ آپ خود بھی اور دیگر مومنین کو بھی اطلاع دیں اس پروگرام کے لیے. یوم تاسیس بھی ہے اور مولا علی علیہ السلام کا جشن ولادت بھی ہے کہ مومنین اس میں شرکت کریں انشاءاللہ. یہ مدرسہ الحمدللہ اپنے تعمیراتی مراحل کے بالکل آخری اس پر پہنچ گیا ہے، چونکہ جو اس میں عمارت بنانے کے بعد بچوں کی رہائش کے لیے بیڈ لگانے تھے اور وہ سارا اہتمام پانی وغیرہ کا جو ہو چکا ہے، بس معمولی سا کام ہے. آپ دعا کریں. ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے باقاعدہ طور پر بچوں کے داخلے ہو چکے ہیں ایک بڑی تعداد میں، اور ان کو انشاءاللہ اگلے ہفتے ارادہ ہے اگر اللہ نے چاہا تو ان کو یہاں شفٹ کریں. چونکہ اگلے ہفتے پروگرام بھی ہے عروۃ الوثقیٰ میں، دیکھ لیں گے کہ اگر اس پروگرام کے انتظامات کی وجہ سے ممکن ہے تاخیر ہو جائے، لیکن انہی ایک دو ہفتوں میں انشاءاللہ طلباء ایک کثیر تعداد میں طلباء اس مدرسے کے رجسٹرڈ جو ہو گئے ہیں، ایڈمیشن لے لیا ہے طلباء نے، کچھ لاہور میں رہ رہے ہیں اور کچھ ابھی آنے ہیں، تو وہ انشاءاللہ یہاں پر منتقل ہوں گے. ہمیں ان بچوں کے لیے انتظامات کے لیے بھی مومنین کے تعاون کی ضرورت ہے، چونکہ یہاں ہم نے شروع کرنے 8ویں پاس بچوں کو داخلہ دیا ہے. ایک تجربہ ہے تعلیمی کہ بچے کو ایسی عمر سے دین سکھانا شروع کریں، بلوغ سے تھوڑا سا پہلے، نزدیک بلوغ کے. اس تجربے کو دیکھنا چاہتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے، چونکہ بالغوں کو دے کر تعلیم تجربہ کر لیا ہے، اس کا نتیجہ اچھا رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ بہتر لینے کے لیے اب بلوغ سے پہلے کی عمر کو انتخاب کیا ہے. آپ انشاءاللہ اپنے بچوں کو اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ میں بھیجیں، دین کی راہ میں بھیجیں. آپ کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، عالم بنیں، فاضل بنیں، تعلیم یافتہ ہوں اور اس معاشرے کی رہنمائی و امامت کریں. سابقہ جو تصور علم دین کے بارے میں ذہنوں میں موجود ہے، وہ روایتی تصور یہاں نہیں. باہر کے ایک توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی کہ یہ مدرسہ جو بہت عظیم شخصیت کی یادگار ہے اور تشیع کی پہچان ہونا چاہیے تھا اس مدرسے کو، یہ کچھ مشکلات کا شکار رہا ہے. اب توفیقات الہی شامل حال ہیں اب سب کے انشاءاللہ. یہ ایک مرحلہ ہے بچوں کی تعلیم کا باقاعدہ آغاز، اور پھر اس کی تعمیر، مستقل تعمیر جیسا اشارہ کیا ہوا ہے، اس کے لیے بھی مومنین آپس میں بھی اور دوسرے مومنین کو آگاہ کریں کہ ایک ایسی عمارت ہم چاہتے ہیں یہاں اس مدرسے کی بنانا جو واقعاً پاکستان میں تشیع کی پہچان بنے انشاءاللہ. ظاہر ہے اس کے لیے ہمت کی ضرورت ہے. نقطہ دیگر جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ کہ آپ نے دیکھا کہ یمن پر سعودی جارحیت، آل سعود کی جارحیت جاری ہے. بیچ میں انہوں نے اعلان کیا جنگ بندی کا، دوبارہ حملے شروع کر دیے اور اوچھے اور چھچورے اقدامات یہ نادان اور بدو انجام دے رہے ہیں. اس وقت سعودی وزیر جنگ ایک 27-28 سالہ جوان ہے جو کلب میں بڑا ہے. محمد بن سلمان موجودہ بادشاہ کا بیٹا، یہ زنانہ طرز کا جوان ہے مرد ہے لیکن انداز اس کے زنانہ ہے. یہ کلبوں میں وزیر دفاع بننے سے پہلے یورپ میں جاتا تھا، بہت سارے کلبوں کی اس کی شیئر ہیں اس کے اور ممبر ہے. اور جس طرح پب یا کلب یورپ میں ہوتے ہیں نشے اور ناچ گانے کے، شراب خواری کے مکس، یہ اس کا ایک فعال جانا پہچانا چہرہ ہے. شکل صورت بھی عورتوں جیسی ہی بناتا تھا پہلے، یہ ابھی وزیر دفاع بننے کے بعد اس نے مردوں والی شکل اپنی بنائی ہے. باہر کیف یہ ایک قبا خانے کا لڑکا آیا ہے اور اس نے آ کر جنگ کی زمام ہاتھ میں لے کر اب جنگ شروع کی ہے. اس خاندان کے اندر، اس منحوس شجرہ کے اندر بھی کشمکش ہے. بعض ان کے شہزادے مخالف ہیں، وہ دباؤ ڈالے ہوئے ہیں کہ جنگ ختم کرو، ہمیں نقصان ہوگا، ڈر رہے ہیں اس جنگ کا ہمیں خمیازہ بھگتنا ہوگا. باہر کیف اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں کیا، جاری رکھیں، نہ آگے جانے کے قابل ہیں نہ پیچھے جانے کے قابل ہیں. اور آپ نے سنا ہوگا حتماً سید عبد المالک کا خطبہ و خطاب رہبر شیعیان یمن، جو بہت ہی خوبصورت انہوں نے بیان دیا
اور کہا کہ ہمارے لیے جنگ نئی بات نہیں ہے، اور ہم جنگ اگر کوئی کرے گا تو جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں اس کے ساتھ۔ لیکن انہیں خطرے کا اندازہ ہو گیا ہے، ان کے محاسبات غلط ثابت ہوئے، کچھ اور سوچ رہے تھے لیکن ہوا کچھ اور۔ اس وقت ان کی شکست و ناکامی بالکل واضح ہے، چونکہ اس مسلسل بمباری کے باوجود ایک دن اور ایک منٹ کے لیے ان کی پیش قدمی نہیں روک سکے انقلابی طبقہ جو یمن میں، یمنی فوج اور حوثی قبائل یہ دونوں مل کر پیش قدمی کر رہے ہیں، اور ایک لمحے کے لیے نہیں روک سکے۔ اتنے تباہی کے باوجود اب کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے۔ وہ مقاصد جو انہوں نے حاصل کیے ظاہر ہے دنیا کے سامنے ہیں۔ اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے دو بڑے سربراہ چیف، سیاسی چیف اور فوجی چیف، دونوں سعودیہ چلے گئے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے۔ امام کعبہ پاکستان آ گیا ہے، مقتدی وہاں چلا گیا ہے اور امام یہاں آ گیا ہے، یہاں پر۔ ہو میں نے اشارہ کیا تھا کہ ایک جوک سنایا تھا شاید پچھلے ہفتے آپ کو، کہ دو آدمیوں میں لڑائی ہو رہی تھی، ایک گرا ہوا تھا نیچے، ایک اوپر سے مار رہا تھا، اور جو مار رہا تھا وہ شور مچا رہا تھا بچاؤ بچاؤ۔ لوگ بچانے آئے تو دیکھ کے حیران ہوئے کہ جو نیچے ہے وہ نہیں بول رہا، اور جو اوپر چڑھ کے مار رہا ہے یہ شور مچا رہا ہے بچاؤ۔ تو انہوں نے پوچھا بھائی کیوں، ماجرا کیا ہے، پٹ تو وہ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اس نے کہہ رکھا ہے کہ میں اٹھا تو تیری گردن مروڑ دوں گا، اس لیے مجھے بچاؤ۔ یہ بوکھلاہٹ ہے ان کی کہ ان نہتے لوگوں پر بمباری کر کے 10 ممالک کا اتحاد بنا کے پھر باقی ساری دنیا سے شور مچائے ہوا ہے مدد کرو مدد کرو، ہمیں بچاؤ۔ پاکستان کو وہ بہت ہی غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں سارے عرب، پاکستان کو ایک اپنی شکارگاہ و شہوتگاہ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ایک کرائے کا ملک ہے جس سے ہر چیز کرائے کی دستیاب ہوتی ہے۔ یہ آتے ہیں ادھر، اب امام کعبہ آیا ہے، آ کر اس نے نمازیں پڑھانی ہے، خطبے دینے ہیں، ایک ہفتے کا دورہ کرنا ہے۔ یہ در حقیقت کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ باقاعدہ فوج جانے کے لیے پارلیمان کے ذریعے سے نہیں جانا تھا۔ پارلیمان والوں نے ایک قرارداد منظور کر کے راستہ بند کر دیا کہ باقاعدہ فوج پاکستان کی نہیں جا سکتی۔ ایسے موقعوں کے لیے پاکستانیوں نے ایک اور فوج تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، تکفیری فوج۔ امام کعبہ وہ تکفیری فوج کے لیے آیا ہے کہ اگر آپ اپنی یہ فوج نہیں بھیجتے تو وہ فوج بھیج دیں، اور وہ بالکل تیار بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ پہلے ہی دفاع حرمین شریفین کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ کسی طرح جائیں، اور لیکن یہ عمل ہوگا اور ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ فوج بھیجنا شروع کر دی ہے، چونکہ یہاں سے کچھ ایسے لوگ گئے ہیں وہاں سے بھی آنا جانا ان کا باقاعدہ ہے، بھیج رہے ہیں یہ فوج۔ یمن سے زیادہ وسیع تر مقاصد کے لیے بھیج رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے تکفیری فوج بنائی تھی کہ سعودیہ سے باہر رہ کر شام اور عراق میں چھونیاں بنائے اور وہاں سے رہ کر یہ سارے خطے کو